بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلاس 3 ہے، قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، اور اس قرآن پاک میں آپ کا پارہ چل رہا ہے الف لام میم۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر کل 30 پارے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کئی بچے پریشان ہو جائیں، پتہ نہیں کتنا بڑا قرآن پاک ہوگا۔ کل 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ کل 30۔ دیکھیے 30 کی گنتی، یہ 30۔ پورے قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے صورتیں 114 صورتیں، یہ صورتیں ہو گئی۔ پورے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں۔ 30 پارے، 114 صورتیں پورے قرآن پاک کے اندر۔ اب یہ دیکھیے 114 جو صورتیں ہیں، کوئی صورت جو سب سے بڑی ہے وہ 2.5 پارے کی، اس سے بڑی کوئی صورت نہیں۔ 2.5 پارے کی صورت، اس صورت کا نام ہے سورہ بقر، بے قاف اور یہ دے، بقر، آگے ہے بنا دیتے ہیں، بقرہ ہو گیا، لیجئے۔ اب یہ دیکھیے قرآن پاک کی جو بھی صورت ہے وہ کسی نہ کسی مفہوم سے متعلق ہے۔ بقرہ، یہ بقرہ کیا چیز ہے؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ گائے تو آپ نے دیکھی ہوگی، جو گائے کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے، یہ بقرہ ہے۔ تو بقرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موسوم کیا ہے سورت کو۔ یہ سورت تقریباً 2.5 پارے کی ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جو سب سے شروع میں ہے۔ الف لام میم کا پارہ، پھر سیقول کا پارہ، اور پھر تل کا پارہ، یعنی تل کا رسول کا جو پارہ ہے وہ تقریباً آدھا پارہ، آدھے پارے سے کچھ کم ہے، وہاں تک یہ سورت چل رہی ہے، سورہ بقرہ۔ تو اس سورت کا نام سورہ بقر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی علت ہے، اس کی وجہ ہے، جو آگے آئے گی آپ کو آگے بتائیں گے۔ پہلے سے بتا دیں گے، بھول جائیں گے، فائدہ کچھ ہوگا نہیں۔ لہذا آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو پارہ ہے الف لام میم کا پارہ ہے، اور جو آپ کی سورت چل رہی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، اور پورے قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں۔ 114 صورتوں کے اندر ایک صورت ایسی بھی ہے جو صرف 1.5 سطر کی، 1.5 لائن کی، کچھ صورتیں ایسی ہیں 2 لائن کی، کچھ صورتیں ایسی ہیں 5 لائن کی، اور جو سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے تقریباً 2.5 پارے کی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ہیں۔ باپ کا اگر خط آ جائے بیٹے کے نام، تو بیٹے کی خواہش ہونی چاہیے کہ لاؤ بھائی اس کو خط کو پڑھیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم دوسروں سے پڑھوائیں، لیکن ہم اس کو پس پش ڈال دیں، باپ کا خط ڈال دیا ردی کی ٹوکری میں، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، تو بے وقوفی کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو دنیا کے اندر سب سے معزز اور سب سے محترم کلام ہے۔ قرآن نام ہے پڑھی جانے والی چیز کا، پڑھی جانے والی کتاب کا۔ ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں قرآن۔ یہ قرآن قرأ یقرأ سے لیا گیا ہے، عربی کے اندر آتا ہے قرأ یقرأ، اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے، جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اقرأ، آپ نے فرمایا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ پھر فرمایا کہ اقرأ، آپ نے پھر فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پورے قرآن پاک میں سب سے پہلے 5 آیتیں نازل کی۔ یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے، ازبر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا حافظہ تو ایسا ہے کہ
کہ دیکھ دیکھ کے پڑھیں، ریپیٹ کریں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں تو یاد ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ ایک بات کو ایک مرتبہ سن لیا وہ زندگی بھر کے لیے نقش ہو گئی، یاد ہو گئی، پھر وہ لوگ کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک آپ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن پاک کے حصے ہیں 30، یعنی 30 پارے ہیں، اور اس کے اندر سورتیں ہیں کل 114۔ یہ آپ کو ناظرہ پڑھنا ہے، دیکھ کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھ کے کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ دیکھیے آپ کا یہاں پر بھی الف لام میم کے پارے میں دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ آپ کی 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دیکھیے، مثلهم، ان کی مثال، یعنی کس کی؟ کافروں کی۔ وہ لوگ کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ لاکھ تہمتیں لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد بڑے سے بڑے دشمن نے اسی بات کو کہا ہے کہ یہ شخص غلط بات نہیں کہہ سکتا، اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دشمنی کے اندر جو جی چاہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس شخص کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 40 سالہ زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اگر سب سے معزز و محترم کوئی ذات گرامی ہے تو پورے مکے کے اندر حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جھوٹے کبھی نہیں ہو سکتے، نہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کافر لوگ سن رہے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مثلهم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ایسی ہی ہے جیسے کہ اندھیری رات ہو اور اندھیری رات کے اندر کوئی شخص آگ روشن کر دے، آگ جلا دے، آگ جلا دے اور سارا کا سارا ماحول منور کر دے، ایسی روشن ہو جائے وہ آگ کہ ساری جگہیں اس کی وجہ سے منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ فلما اضاءت ما حوله، جب وہ ساری کی ساری جگہوں کو منور کر دے، روشن کر دے، تو یک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو سلب کر لے، اس کی جو آنکھوں کی روشنی تھی، آنکھوں کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے جہاں سے اس کو کچھ نظر ہی نہ آتا۔ ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے، کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تشریف لائے جیسے کہ اندھیری رات کے اندر آگ کو روشن کر دیا اور ساری دنیا منور ہو گئی، روشن ہو گئی، لیکن ان کم بختوں کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا، پھر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ یعنی اندھیری رات میں جو آگ منور ہو گئی، روشن ہو گئی، جس کی وجہ سے سارے چہرے منور ہو گئے، ساری جگہ منور ہو گئی، لیکن جب ان کی اس روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لے، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے، تو کیا دیکھیں گے؟ معلوم ہوگا اندھیرے گفت کے اندر کھڑے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے پوری زندگی کے اندر۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے اندھیری رات کے اندر آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس نے اس پورے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، ختم کر دیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا گیا، فی ظلمات لا یبصرون، ایسے اندھیرے میں کہ جہاں سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، ہم جو ایمان لے کر کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کر لیا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے ہم سارے نبیوں کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ ہمارا اپنا کوئی احسان نہیں ہے، رتی برابر بھی احسان نہیں ہے، بلکہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے
यूं कहते हैं वो, देखिए आप लोग तो थर्ड क्लास में हैं, और थर्ड क्लास के अंदर तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा, आपको बताना पड़ेगा। खैर लिख दिया है, छोड़िए, ये आगे क्लास होती तो आप समझ लेती हैं, आपको तो समझाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा इसमें। ये देखिए शेख सादी ने क्या कहा, उसको आप सुनिए। यूं कहते हैं, मिन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी कुली, मिन्नत शनास कि अजू बखिदमत बदाश्त। शेख सादी अली रहमा इरशाद फरमाते हैं कि एहसान मत रखो, एहसान मत जतलाओ कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने अपनी बंदगी के लिए हम जैसे इंसानों को कबूल कर लिया। तो इसके अंदर ये कहा गया है। तो बहरकैफ आपको अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इंसान बनाया, हमको मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घरों के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, ऐसे घरों के अंदर पैदा फरमाया जहाँ पर कुरान और हदीस को पढ़ा जाता है, ऐसे मदारिस के अंदर हमको भेजा कि जहाँ पर कुरान करीम की तालीम होती है, कुरान करीम पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है और बताया जाता है। फिर कुरान पाक के रुमूज़ और औक़ाफ़ बताए जाते हैं कि कुरान पाक हमसे क्या मुखातब है, हमसे क्या कह रहा है, और कुरान पाक क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। तो नशे व फराज से वाकिफ कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वालिदैन को तामीर मिल्लत के अंदर दाखिल किया है। अपने वालिदैन का भी आपको एहसान मानना चाहिए कि आपके वालिदैन ने तामीर मिल्लत का इंतखाब किया, जहाँ पर कुरान करीम की तालीम दी जाती है, समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आपको कुरान पाक में पारे अलिफ लाम मीम को देखना है, ये आपको नाज़रा पढ़ना है। सिर्फ 2 आयतें आपको बताई जा रही हैं, इन 2 आयतों को आप अपने घर में बैठ करके पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपकी जो समझ में बात नहीं आती है पूछिए। और बेहतर यह है आप जो भी कुछ पढ़ें हिज्जों से पढ़ें, इसलिए कि आप बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल में हैं, अभी आप हिज्जे लगाएंगे तो हिज्जों से आपकी समझ में बात आएगी। हम भी हिज्जे बताएंगे, अब आप क्लास के अंदर दाखिल होंगे तो आपको हिज्जे समझाएंगे, ताकि आपकी समझ में बात आ जाए और अच्छी तरह से ध्यान में बैठ जाए। यहाँ पर क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, मसलुहुम, देखिए हिज्जे कैसे लगते हैं, इनको देखिए। इनको तो आप पहचान सकते हैं आप लोग। देखिए ये मीम है, मीम के ऊपर जबर है, मीम जबर मा, सा जबर सा, मसा, लाम पेश लू, मसालू, हा मीम पेश हुम, मसालुहुम। हिज्जे देखिए, और हिज्जे अगर समझ में ना आते हो तो कोशिश कीजिए हिज्जे लगाने की। अगर आपको हिज्जे लगाने आ गए तो बड़ी से बड़ी किताब आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको हिज्जे लगाने नहीं आए तो आप बिल्कुल गूंगे और बहरे बने बैठे रहेंगे, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने का। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए हिज्जे करने की। कैसे? मीम जबर मा, सा जबर सा, मसा। हमने आपको पहले बताया था कि जबर हो या जेर हो या पेश हो, बिल्कुल खिंचेगा नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। जैसे मीम जबर मा पढ़ेंगे, मीम जबर मा तो गलत हो जाएगा, पढ़ेंगे मीम जबर मा, सा जबर सा, मसा, लाम पेश लू, मसलू, हा मीम पेश हुम, मसलुहुम। याद होगा हिज्जे, आसानी से याद कर लीजिए। थोड़े थोड़े जुमलों के आप हिज्जे याद करेंगे तो पूरे पूरे जुमलों के बड़े बड़े हिज्जे आप आसानी से लगा सकते हैं। मसलुहुम। आगे देखिए, का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये 2 आयतें आपकी हो गई। इन 2 आयतों को आप याद करके घर से लेके आइए। छोटी छोटी आयतें, कोई लंबी चौड़ी आयतें नहीं। अब ये तो आपका नाज़रे का हो गया। अब देखिए हिफ्ज़ के अंदर, हिफ्ज़ के अंदर आपको सबसे पहले जो आपकी सूरत है, अलिफ लाम मीम का पारा जब आप खोलेंगे तो अलिफ लाम मीम के पारे में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपको लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए हम लिख के दे रहे हैं,
یہ حفظ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اس کے معنی یاد کرنے کے۔ آپ غور کیجئے گا اور یاد کیجئے، یاد کر کے لائیے گا، پھر ہم کو سنائیے گا، اسکول آئیے گا سنائیے گا، ہم اس کو لکھ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، بسم اللہ کیسے لکھی جاتی ہے؟ دیکھیے بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام خرد اللہ، بسم اللہ، یہ ہو گیا آپ کا بسم اللہ۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام خرد اللہ، بسم اللہ، ہا زیر ہر، را حذف الرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گئی آپ کی بسم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی کار خیر کو، کسی اچھے کام کو بسم اللہ سے، اللہ کے کلام سے نہ شروع کیا جائے تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کو یاد کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کیجئے کہ جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین جس میں لکھنے جا رہا ہوں، اس کو آپ یاد کیجئے اور یاد کر کے لائیے گا۔ الحمد پڑھ کے یاد کیجئے، الحمد، دال پیش دو، الحمد، الحمد للہ، الحمد للہ، لام دیر لل، لام خرد اللہ، للہ حاضر ہی، الحمد للہ رب العالمین، را با زبر رب، را با زبر رب، با لام دیر بل، رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، میم یا زیر مین، نون زبر نا، عالمین، آگے آیت عالمین۔ اب یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر زبر ہے لیکن پھر بھی ہم عالمین پڑھ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کہ جو پڑھنے والا بچہ سوال نہ کرے، نہ پوچھے، اس کو چاہیے کہ جنگل میں بھیج دو، اس کی جب عقل نہیں ہے فائدہ کیا پڑھنے سے؟ اس لیے جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے فوراً پوچھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ عالمین لکھا ہوا ہے لیکن عالمین پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے، وجہ یہاں کلیئر ہوگی آپ کی۔ یہ آیت آ گئی، جب ہم کہیں کسی جگہ پر سانس توڑیں گے تو سانس توڑنے کی شکل کے اندر زبر ہو، زیر ہو یا پیش، سب کو ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کر دیں گے، زبر نہیں رہے گا، زیر نہیں رہے گا، بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے، پڑھیں گے عالمین، عالمین۔ عالمین کب پڑھیں گے؟ جب ہم آگے چلیں گے، آگے چل نہیں رہے ہیں، گاڑی یہیں پر رک گئی ہے، گاڑی یہاں پر رک گئی ہے، تو پھر یہاں پر ساکن کر دیں گے، پڑھیں گے عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے دیکھیے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اتنا تو یاد ہو گیا ہوگا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی، مالکی، دیکھیے یہ ہے مالکی، میم علی اور ما، لام دلی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک، ایاک نعبد، اس کے معنی ہوئے
ایاکا نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاکا نعبد، ایاکا نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وإياك نستعين، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين. صرف اتنا یاد کر لیجئے، زیادہ آپ کو یاد نہیں ہو پائے گا. پھر دیکھیے اس میں غور سے، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں ایاک نعبد، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا. اس کو یاد کر کے لائیے گا. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ قرآن پاک یاد کرا دیں اور ان کو سبق ریپیٹ کرائیں، بار بار کہلوائیں. سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں، بتانے کے لیے یہاں ہر وقت تیار ہے انشاءاللہ.